آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص درود پاک، اس درود پاک کو غیبی مدد کا درود پاک بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے درود پاک بھی بہت پڑھا، استغفار بھی بہت کیا، لیکن آج غیبی مدد والا درود پاک صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیں، جو مانگتے ہیں غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج جمعۃ المبارک کے دن خاص وقت میں، خاص لمحات میں اور خاص طریقے کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا درود پاک پڑھا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، اور اس کی مکمل تفصیلات، کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، مدد کیسے آتی ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آج آپ بھی اس درود پاک سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک سے وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، جو کچھ وہ مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے۔ اس لیے دوستو، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ عزت بخشتا ہے، وسعت رزق دیتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، حاجت روائی ہوتی ہے، دیگر بڑے بڑے فضائل اور برکات کی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار مانا جاتا ہے اور اس دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اس لیے اس دن میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، کئی بار اس درود پاک نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کونات، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، مقدس اور عظیم ذات پر جب درود پاک بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت اور اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بڑے مقدر والا ہوگا جو آج حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا لے گا اور اپنے لیے رحمتوں کے خزانے حاصل کر لے گا۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی چیز تو آپ نے باوضو پڑھنا ہے، باوضو، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور اگر میں یہ بات کہوں، اس درود پاک کا تعلق اور اس درود پاک کے ساتھ لگا ہوا ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ ایک شخص کی کیسے ہی اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، کیسے وہ امیر ہوا، کیسے دولت مند ہوا، ورنہ ایک ہی مہینے کا اس کے پاس وقت تھا، اگر وہ پیسے اکٹھے نہ کر پاتا تو اس کو سزا ہو جاتی۔ تو آج یہ مختصر سا واقعہ بھی بتاؤں گا اور عمل بھی بتاؤں گا، درود پاک بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھا جاتا ہے اور غیبی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر جو شخص اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 15 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ درود پاک ایسی برکات والی ایک دعا ہے، ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا درود ہے کہ انشاءاللہ تعالی پڑھتے پڑھتے ہی آپ کا مقصد، آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ استغفار کیوں پڑھیں گے، جبکہ درود پاک کا عمل ہے تو ہم پھر استغفار کیوں پڑھیں گے؟ تو استغفار کس لیے پڑھا جاتا ہے، کیوں عمل کے شروع میں درود پاک سے پہلے استغفار پڑھنا ضروری ہے، یہ بات بھی بتاؤں گا۔ ایک دو دوستوں کا واقعہ میں بتانے لگا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے ذریعے مدد فرمائی، اور اسی واقعے کو مکمل سنیے گا۔ اس کے اندر درود پاک بھی ہوگا، اس کے اندر آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی میسر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، اور اس واقعے کے اندر ہی تمام راز آپ کے سامنے کھول دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی ضرور کریں، اور درود پاک والی دعا کے اندر بھی اپنا نام ضرور شامل کروا لیں۔ دو دوست تھے، ایک دوست غریب تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، اس نے کہا بھی مجھے 3000 کی ضرورت ہے، آپ مجھے 3000 دے دیں۔ جب اس نے 3000 کا مطالبہ کیا
تو وہ دوسرا دوست امیر تھا، اس نے کہا کہ میں بھی کاروبار کر لیتا ہوں اور جب پرافٹ آئے گی تو آپ کو دے دوں گا، پیسے واپس کر دوں گا۔ تو جب اس نے اس سے 3000 دینار قرض لے لیا تو اس کے بعد جب اس نے کاروبار شروع کیا تو اس میں نقصان ہوا، نفع کی بجائے نقصان میں چلا گیا۔ اب وہ جو مالک قرض تھا اس نے اس سے کہا بھئی میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ وہ میرے پیسے میرا قرض واپس کر دو۔ اس نے کہا بھی میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، میں کہاں سے آپ کو پیسے دوں، میں تو خود آج بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، میں کہاں سے پیسے لاؤں۔ اس نے کہا چلے میں کچھ ٹائم دیتا ہوں آپ کو، آپ اتنے ٹائم میں پیسے میرے بنا لیں کہیں سے، جیسے بھی ہوتا ہے مجھے اتنے وقت میں، 1 مہینے میں یا ہفتے کا ٹائم دیا کہ مجھے پیسے واپس کر دینا۔ لیکن جب پھر وہ وقت آتا ہے تو اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، تیسری دفعہ پھر مہلت دی جاتی ہے، لیکن وہ تو بیچارے کے پاس پیسے کہاں سے آنے تھے، اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ اب جب وہ جو قرض مانگنے والا تھا جس نے قرض دیا تھا، جب پریشان ہوا کہ یہ تو میرے پیسے واپس نہیں کر رہا، اس نے قاضی کے پاس گیا، عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اب قاضی نے اس کو بلایا، قاضی نے کہا ہاں بھئی تو اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے دینے ہیں۔ کہا پھر دیتا کیوں نہیں؟ کہا میرے پاس ہے نہیں۔ تو کہا بھی تیرے پاس نہیں ہے پیسے، اس کو دینے ہیں تو وہ کہیں سے بھی آپ پیدا کر کے اس کو پیسے دو۔ تو قاضی نے، جج نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ تیرے پاس 30 دن ہیں، 30 دنوں کے اندر اندر آپ نے اس کا سارا قرض واپس کرنا ہے، ورنہ 30 دنوں کے بعد آپ کو سزا دے دی جائے گی اگر آپ اس کے پیسے نہیں واپس کریں گے۔ اب وہ بیچارہ قاضی نے جب فیصلہ کر دیا 1 ماہ کی مہلت دینے کے بعد، مقروض اپنے گھر واپس پہنچتا ہے، اسے بڑی تشویش لاحق ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں اتنا پیسہ میں کہاں سے جمع کروں گا۔ آخر کار غور کرنے کے بعد ایک مسجد میں چلا گیا، وہاں نہایت، اب میں ان دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد میں آ جائیں۔ آج جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کے لیے گھر سے پاک صاف ستھرے ہو کر، نہا کر، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر وہ آج مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ آپ جمعے کے بعد اس عمل کو کریں انشاءاللہ۔ اب یہاں میں نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں، بہت سارے لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ان سے یہی غلطی ہوتی ہے جو در حقیقت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ شکوہ کرتے ہیں ہم نے درود پاک پڑھا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے فلاں عمل کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ بے غلطیاں تو تم خود کرتے ہو، غلطیاں بھی نہیں غلطوط کرتے ہو تم۔ اتنے بڑے ویڈیو کو سکپ کرنے کے بعد پھر تمہیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ تو اس لیے دوستو توجہ کے ساتھ بات کو سنا کریں۔ اب میں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر بتائی ہیں۔ ایک تو غسل، اب گرمی کا موسم ہے، چاہے روزانہ 10 دفعہ بھی نہا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ نے غسل کرنے کے بعد پاک صاف ستھرے ہو کر، گھر میں عموماً خوشبو ہوتی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں خوشبو لگا کر، کپڑے پہن کر، اور خواتین اپنے گھر میں جمعہ کے لیے غسل کرنے کے بعد اور گھر میں اپنا تیاری کر لیں، ورنہ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے بعد محبت کے ساتھ کسی وقت بھی ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آج جمعۃ المبارک کے دن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے بعد یا عصر کے بعد پڑھیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، فوری طور پر مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آج کریں گے تو کل کا دن نہیں آئے گا، 12 گھنٹے نہیں گزریں گے، آپ کی ہر مشکل انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائے گی، اور خود بھی آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی طرف سے میری غیبی مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ چند ایک شرائط میں نے جو بتائی ہیں، ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مسجد میں چلا گیا، وہاں اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب درود پاک پڑھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضور پر درود پڑھنے سے پہلے باوضو، وہ تو ساری چیزیں میں نے بتائی، اب آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار چھوٹا پڑھنا ہے یا بڑا پڑھنا ہے، یہ بھی کمنٹ میں پھر آپ پوچھتے ہیں، پھر موقع ملتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے رپلائی نہیں کر پاتے وقت سے۔ آپ کو ساری چیزیں واضح کر دوں کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 40 مرتبہ، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے صرف شروع میں 40 مرتبہ پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے
استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو اس کی